اب میں علمی اور منہجی دنیا میں ایک ایسی شخصیت جو محتاج تعارف نہیں ہے، کئی منہجی کتابوں کے مترجم ہیں، اور اسی طریقے سے جامعہ محمدیہ منصورہ مالیگاؤں کے سابق استاد میری مراد فضیلت الشیخ ڈاکٹر اجمل منظور سنابلی مدنی حفظہ اللہ سے ہے، جو اس وقت جامعۃ التوحید بھیونڈی کے وکیل الجامعہ ہیں۔ آپ کا موضوع آج کی اس اجتماع میں میدان دعوت میں بحث و تحقیق اور مطالعے کی افادیت۔ میں شیخ سے گزارش کروں گا کہ شیخ آئیں اور اپنے موضوع کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے اپنی گفتگو رکھیں۔ میں گزارش کروں گا تمام لوگوں سے کہ بہت مختصر سا وقت ہے اتنے اہم موضوع کے لیے، اس لیے جو لوگ تھوڑا سا بے توجہی کا شکار ہیں، شیخ کی شخصیت بڑی موقر اور محترم ہے، تو آپ حضرات ان سے استفادہ کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ سامعین حضرات، داعیان حق، یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ دین اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین اور آخری پیغمبر ہیں۔ اب کوئی نبی قیامت تک آنے والا نہیں ہے۔ علماء انبیاء کے وارث ہیں، وہی اس انبیائی مشن کو نبھائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت مسلمہ کا مقصد وجود ہی انبیائی مشن یعنی دعوت و تبلیغ بتایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ سو دعوت دین ایک اہم دینی فریضہ ہے، یہ امت مسلمہ کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ علماء اور امت کے باشعور طبقہ پر بالخصوص فرض ہے کہ وہ دعوت دین کا کام انجام دیں۔ تبلیغ دین کا مشن ہر زمانے میں جاری رہا ہے اور موجودہ حالات میں بھی اتنی ہی اس کی ضرورت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے اور اپنی امتی کے مشن کو بیان کرنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرہ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ یہی امت کا اصل مشن ہے، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ امت مسلمہ میں ہر دور میں کم از کم ایک ایسی جماعت کا وجود ضروری ہے جو عام لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ قرآن مجید کی متعدد آیات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صریح الفاظ میں دعوت دین کا حکم دیا گیا ہے۔ فرداً سارے مسلمان ان احکام قرآن کے مخاطب ہیں، اور ان کا فرض بنتا ہے کہ اللہ کی طرف بلانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں اور اس دعوت کو لے کر پوری دنیا پر چھا جائیں۔ عام مسلمان ان احکام کی ادائیگی میں غفلت کا شکار ہو جائیں تو بات کسی حد تک سمجھ میں آ سکتی ہے اور ان کو نظر انداز بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن وارثین انبیاء بھی اس مشن کو بھلا دیں اور دعوت دین کا کام سرے سے ترک کر دیں، کسی طرح قبول نہیں کیا جا سکتا۔ اس دنیا کی سب سے بڑی سچائی اسلام ہے اور یہی نجات کا واحد راستہ ہے۔ اس کی طرف لوگوں کو بلانا سب سے بڑی نیکی ہے۔ اس دنیا کی سب سے بڑی حقیقت اللہ کا وجود ہے۔ توحید کا پیغام عام کرنے اور انسانیت کو بندگی رب کی دعوت دینا ہی سب سے بہتر کام ہے۔ ظاہر ہے جو لوگ اسلام کی دعوت دیں گے ان کی پہلی ذمہ داری ہوگی کہ وہ اس پر عمل کریں، نیک بنیں اور اپنے اعمال و کردار سے اس سچائی کو ثابت کریں۔ قرآن مجید میں ایک جگہ اسی بات کو بڑی خوبصورت انداز میں کہا گیا ہے، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُؤْمِنِينَ من المسلمین۔ میدان دعوت میں بحث و تحقیق کی افادیت اور اس کے اثرات۔ ایک داعی کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنی بات پہنچانے کے لیے بحث و تحقیق کی شکل اختیار کرے اور اس پر عمل کرے، تاکہ اس کی جو بھی بات ہو وہ یقینی ہو، برحق ہو۔ بحث اور تحقیق اگر آپ دیکھیں تو یہ جو ہے جستجو تلاش کرنا، گہرائی کا پتہ لگانا، حق تک پہنچنا، یہ سارا اس کا مفہوم ہوتا ہے۔ یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ حق تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کی تلاش کرتا ہے، جو اس کی ضرورت بھی ہے کہ وہ حق کو پہچانے اور پہچان کر اس کے مطابق زندگی گزارے۔
دعوتی میدان ایک دینی میدان ہے، یہاں تو انسانی ضرورت کے ساتھ شرعی ضرورت واجب بھی ہے کہ ایک داعی بحث و ریسرچ اور تحقیق و جستجو کے بعد ہی کوئی بات لوگوں تک پہنچائے۔ آج دنیا کی بات چھوڑے، مسلم معاشرے میں جھوٹ کی کثرت ہے، سچ ناپید ہے، پھر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک ہی حدیث پر عمل کر کے مسلم ملک و معاشرے کو جھوٹ، جعلی خبروں اور افواہوں سے محفوظ کیا جا سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو پھیلاتا پھرے۔ اکثر سنی سنائی باتوں کو پھیلانے سے ہی ملک و معاشرے میں بغاوت، فسادات پھوٹ پڑتے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں کو بغیر تحقیق و تصدیق کے کوئی بھی پیغام یا خبر شیئر کرنا سخت منع ہے، اور صرف اسی ایک قول رسول پر عمل کر کے مسلم ملک و معاشرے کو ان ساری قباحتوں سے بچایا جا سکتا ہے۔ لیکن بحث و تحقیق کرنا بھی ہر کسی کے لیے ممکن نہیں، اس کے لیے اللہ کے کچھ خاص بندے ہی مقرر ہیں اور شرعی علوم کے ماہرین ہیں جو بحث و ریسرچ اور تحقیق و جستجو کے ذریعے حق تک رسائی حاصل کرتے ہیں، جس کے لیے قرآن کے اندر روشن ہدایت موجود ہے۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَضَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ۔ آج کے میڈیائی دور میں لوگ ہر پیغام اور خبر کو بغیر سوچے سمجھے پھیلاتے رہتے ہیں، جو کہ جھوٹ بولنے اور جھوٹ پھیلانے کی ہی ایک قسم ہے۔ جیسا کہ امام بخاری نے امام مسلم میں صحیح مسلم کے اندر ایک باب باندھا ہے، باب وجوب الروایہ عن الثقات و ترک الکذابین، یعنی جو قابل اعتماد لوگ ہیں صرف انہی کی روایت لینا ضروری ہے، اور جو جھوٹے ہیں ان کو نہیں۔ اور اس کے تحت آپ نے حدیث نقل کی ہے، من حدث عنی بحدیث یرى انہ کذب فہو احد الکاذبین، لہذا جھوٹ، جعلی خبریں اور افواہیں پھیلانا مسلمانوں کو دھوکہ دینا ہے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا ہے مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دیگر مسلمان محفوظ رہیں۔ لہٰذا ہر مسلمان کو بطور خاص ایک داعی کو بذات خود ممبر و محراب، اسٹیج یا ذرائع ابلاغ وغیرہ کے ذریعے تصدیق و تحقیق کا ٹھوس موقف اپنانا چاہیے، اور کسی بھی خبر یا پیغام کو پھیلانے میں جلد بازی سے بچنا چاہیے، کیونکہ یہ جھوٹ، دھوکہ اور خیانت کے ساتھ شرمندگی کا باعث بھی ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ لہذا کتاب و سنت کی ان تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے ہمیں بغیر سوچے سمجھے کسی بھی خبر یا پیغام کو پھیلانے کی جلد بازی سے بچنا چاہیے، اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور سچے لوگوں کے ساتھ رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہی حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ ہمیں ہر وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اس وعید کو یاد رکھنا چاہیے، ولا تقف ما لیس لک بہ علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ مزید اللہ رب العالمین نے فرمایا، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ اس کے علاوہ جو ہے میدان دعوت میں مطالعہ کی بھی افادیت، مطالعہ جو کہ ذہن کو کھولتا ہے، نتائج سے باخبر کرتا ہے، دانائی کی باتوں پر مطلع ہونے میں مدد کرتا ہے، اور اس سے جو ہے شبہات جو ہوتے ہیں ان کو ختم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ حصول علم دین اور اس کی دعوت کے لیے یہ انتہائی ضروری ہے کہ اچھی اور دینی معلومات سے بھرپور کتب کا مطالعہ فکر و نظر کی درستگی اور حصول علم کا بہترین ذریعہ ہے۔ داعیان دین کے لیے بنیادی اور اہم ترین چیز گہرا مطالعہ، مضبوط علم اور ہمہ گیر معلومات کا ہونا ضروری ہے۔ جہاں مطالعہ سے معرفت الہی حاصل ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ہی یہ گمراہی سے بچنے کا باعث بھی ہے۔ مضبوط اہل علم ہی ضلالت و گمراہی سے خود محفوظ رہ سکتے ہیں اور دوسروں کو بدعت اور ضلالت سے بچا سکتے ہیں۔ حقیقی اہل علم کو خشیت الہی کے وصف سے متصف بتلایا گیا ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کو صحیح معرفت حاصل ہوتی ہے، اور یہ تعلیم، تعلم اور مطالعے کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ ایک کامیاب داعی اور مبلغ بننے کے لیے بھی مطالعہ بے حد ضروری ہے۔ مطالعہ کر کے تیار کرنے والے داعی کا بیان زیادہ مؤثر ہوتا ہے، جبکہ بغیر مطالعے کے بیان کرنے والے داعی سے غلطی کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ مطالعہ سے داعی اور مبلغ کو ہی فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ مطالعہ کر کے تحقیق کے ساتھ تیار کردہ بیان سننے والوں پر بھی جادو کی طرح اثر کرتا ہے اور سامعین کے کردار میں نمایاں تبدیلی لاتا ہے۔ ایک داعی کو منہج و عقیدے کے باب میں پختگی لانے کے لیے ہر فن کے اندر اصول کی کتابوں کا مطالعہ کرنا ضروری ہے، تاکہ دور حاضر میں پائی جانے والی فکری گمراہیوں اور باطل تحریکوں کے گمراہ کن اصولوں
اور ان کے افکار و نظریات سے خود بھی محفوظ رہ سکے اور امت مسلمہ کو بھی ان باطل تحریکوں کی جال میں پھنسنے سے بچا سکے۔ کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ اکثر لوگ جو اصول کی کتابوں کو نہیں پڑھتے ہیں وہی اور وہ لوگ میدان دعوت میں آ جاتے ہیں جن کو متعلمین کم علم والا کہا جاتا ہے، یہ دراصل اصول کی کتابوں کو نہ پڑھنے کی وجہ سے ہے، محض متون کی کتابوں کا مطالعہ کر لینے اور ترجمہ کر کے اس کو لے کے میدان دعوت میں آ جاتے ہیں، اور وہ چاہے وہ علم حدیث کے اندر اصول کی کتاب ہو، تفسیر میں ہو، یا اسی طرح سے فقہ میں ہو، خاص طور سے یہ تین چیزیں جو ہیں، اور اسی طرح سے عربی زبان و ادب میں ہو، اصول کی کتابوں پر جن کو عبور نہیں حاصل ہوتا ہے اور خاص کر عقیدے کی کتابوں پر، وہ لوگ میدان دعوت میں آ جاتے ہیں۔ وہ جو ہے خود انہی لوگوں کے بارے میں ہے کہ یہ خود گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں، اور جو موجودہ دور ہے اسی سے جوجھ رہا ہے۔ لہٰذا یہ ہم داعیان دین پر اہم فریضہ بنتا ہے کہ اس کو ہم لوگوں کے سامنے لائیں، اور ہم جو ہے صحیح اصول کی کتابوں کو پڑھ کر کے، منہج اور عقیدے کی کتابوں کو پڑھ کر کے ان لوگوں کا مقابلہ کریں، اور جو طریقہ اور اسلوب اختیار کر رہے ہیں اسی اسلوب اور طریقے میں ہم ان کا جواب دیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو دین کا سچا داعی اور اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔